بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ٹریول کریں گے چائنا کی اور جاننے کی کوشش کریں گے لوگ چائنا میں کس طرح اپنا زندگی گزارتے ہیں، چائنا کے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں، چائنا کے ویزا فیس کے بارے میں، چائنا کے لوگوں کی آمدنی کتنی ہے، چائنا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، چائنا کے موسم کے بارے میں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آخر میں ایک لائک بھی کر دیں۔ آئیے دوستو چلتے ہیں چائنا کی طرف۔ چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور اپنی منفرد ثقافت، معیشت اور تاریخ کے باعث عالمی اہمیت رکھتا ہے۔ چین کا تاریخ اور تہذیب۔ قدیم تاریخ۔ چین کی تہذیب 5000 سال پرانی ہے، جس میں شان، زونگ اور مانگ خاندانوں کا اہم کردار ہے۔ ثقافتی ورثہ۔ عظیم دیوار چین، تائیجی، کوان اور چینی خطاطی اس کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ جدید تاریخ۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام کمیونسٹ پارٹی کے تحت قائم ہوا۔ جغرافیائی اور آبادی۔ رقبہ 9.6 ملین مربع کلومیٹر، دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ آبادی تقریباً 1.4 ارب افراد، جو اس دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ شہری اور گاؤں کی زندگی۔ شہروں میں تیز رفتار ترقی، جبکہ گاؤں میں سادہ زندگی ہے۔ معیشت اور ٹیکنالوجی۔ معیشت دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ میں عالمی شہرت رکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی۔ مصنوعی ذہانت، 5G اور ای کامرس کے شعبے میں چین سب سے آگے ہے۔ مشہور کمپنیاں علی بابا، ہواوے اور بھی بہت ساری ہیں۔ ثقافت اور روایت۔ خوراک۔ چینی کھانوں میں نوڈلز، ڈمپلنگ اور چاول نمایاں ہے۔ تعلیم اور ترقی۔ سخت تعلیمی معیار۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں جیسے پیکنگ یونیورسٹی اور ٹسٹنگ ہوا یونیورسٹی۔ تحقیق اور ترقی۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ پیٹنٹ فائل کرنے والا ملک ہے۔ اہم شہروں کا تعارف۔ بیجنگ دارالحکومت، جہاں عظیم دیوار چین اور ممنوعہ شہر واقع ہے۔ شنگھائی مالیاتی مرکز، جدید عمارات اور بین الاقوامی تجارت کا مرکز ہے۔ شیزان ٹیکنالوجی، سیاحت اور مشہور مقامات۔ عظیم دیوار چین دنیا کا سب سے بڑا انسانی تعمیر کردہ ڈھانچہ ہے۔ فوجیان کے چائے کے باغات، قدرتی خوبصورتی اور روایتی زراعت۔ گوربیلن کے پہاڑ، قدرتی منظر کا شاہکار۔ چینی ٹرانسپورٹ کا نظام۔ ریلوے دنیا کا سب سے بڑا اور تیز ترین ہائی اسپیڈ ریل کا نیٹ ورک چین میں ہے۔ سڑکیں اور بندرگاہیں۔ ترقی یافتہ اور عالمی معیار کی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ نائٹ لائف اور تفریح۔ نائٹ مارکیٹس، چینی ثقافت اور مقامی کھانوں کا مرکز۔ کلبز اور شوز۔ بیجنگ اور شنگھائی کے کلبز اور شاندار لائٹ شوز عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ سماجی مسائل اور ترقی۔ غربت کا خاتمہ۔ حالیہ برسوں میں گاؤں کے علاقے سے غربت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی مسائل۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن حکومت گرین انرجی پر زور دے رہی ہے۔ سیاست اور عالمی کردار۔ حکومتی نظام۔ کمیونسٹ پارٹی کے تحت نظام مضبوط مرکزی حکومت ہے۔ عالمی کردار۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ اور اقوام متحدہ میں فعال کردار۔
چینی عوام کی زندگی، خاندانی نظام، روایتی خاندانی اقدار، بزرگوں کا احترام اور خاندانی میل جول، روزمرہ زندگی، شہری علاقوں میں جدید زندگی جبکہ گاؤں کے علاقوں میں زراعت اور مقامی تجارت۔ چین کی ویزا پالیسی اور فیس۔ چین کا ویزا حاصل کرنے کے لیے سفارت خانہ میں درخواست دی جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے ویزے دستیاب ہیں۔ ویزا کے لیے ضروریات میں پاسپورٹ، درخواست فارم، تصاویر اور دعوت نامہ شامل ہے۔ ویزا فیس۔ فیس مختلف ممالک کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر سنگل انٹری ویزا فیس $30 سے $150 کے درمیان ہوتی ہے۔ چینی عوام کی آمدنی۔ شہروں میں اوسط ماہانہ آمدنی 8,000 سے لے کے 12,000 یوان، تقریباً $1,100 سے لے کر $1,000 تک ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں آمدنی اس سے کم ہو سکتی ہے۔ چین میں جسم فروشی کی صورتحال۔ جسم فروشی چین میں غیر قانونی ہے، لیکن یہ خفیہ طور پر کچھ علاقوں میں جاری ہے۔ پولیس اور حکومتی ادارے اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہیں، لیکن سیاحتی اور شہری علاقوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ سماجی اثرات۔ جسم فروشی اکثر غربت اور سماجی عدم مساوات کے مسائل سے جڑی ہوتی ہے۔ چین کا موسم۔ چین میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ شمال سرد اور برفیلا موسم، خاص طور پر برین اور بیجنگ میں۔ موسم بہار، خوشگوار اور خوبصورت پھولوں کی بہار ہوتی ہے۔ موسم خزاں، ہلکی سردی اور خشک ہوا، قدرتی خوبصورتی۔ چین کے مختلف علاقوں میں قدرتی مناظر جیسے پہاڑ، دریا اور جنگلات موسم کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ چین میں مسلمانوں کی آبادی۔ مسلمانوں کی آبادی۔ چین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہے، جو ملک کی کل آبادی میں تقریباً 1.8% ہے۔ اہم کمیونٹیز۔ مسلمانوں کی اکثریت سنگینن، سونگیانگ، گانسو اور نگشیا کے علاقوں میں آباد ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے اہم مراکز ہے، جو کہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ چینی ثقافت اور سماج۔ خاندانی نظام۔ خاندان کو چینی معاشرے میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور بزرگوں کا احترام ثقافتی روایت کا حصہ ہے۔